الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور کل ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 143 کے حوالے سے، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک جو نقطہ ہے اس پہ ہم کل بات کریں گے، اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آیت کا ایک جو حصہ ہے اس میں ذرا تفصیل ہے، اسی لیے اس کو آج کے لیے رہنے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے۔ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی بتائی گئی ہے کہ ہم نے تم کو سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ امتاً وسطا، وسط کا معنی بہت سارے لوگ غلطی سے درمیانی امت کرتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ وسط کا معنی ہوتا ہے بہتر امت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں وسط کا جو معنی بیان کیا ہے وہ ہے خیاراً، یعنی بہتر۔ بعض علماء نے کہا کہ عدلاً کہ نہایت ہی انصاف پر مبنی، دو متضاد راستوں کے بیچ کا صحیح راستہ، دو غلط راستوں کے بیچ کا صحیح راستہ دراصل وسط ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو بالکل دنیا داری میں لگ جاتے ہیں اور دنیا کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں سوچتا، اور کچھ لوگ ہیں جو دین کے نام پر دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور جنگلوں میں جا کر کے ریاضت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی حاصل کرو اور نماز و روزوں کی پابندی کر کے دین کو بھی بناؤ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں، اور دوسری طرف کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان دونوں عقیدوں میں اسلام جو بہتر عقیدہ پیش کرتا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اور سب کو روزی دینے والا ایک ہے، لہذا اسی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ، یعنی جو آدمی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، جیسے زنا کر لے، چوری کر لے، شراب پی لے، شرک کے علاوہ، تو ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کافر ہو جاتے جیسے خوارج ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ نہیں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو چاہے چوری کرے، زنا کرے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ مرجئہ ہے۔ ان دو انتہاؤں کے بیچ اسلام کیا کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہے لیکن ناقص الایمان ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا لیکن اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو اسلام جو ہے نا، دو انتہاؤں کے بیچ جو مذموم انتہائیں ہیں، جو غلط انتہائیں ہیں، ان میں سے آسان اور صحیح راستہ جو ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک بہتر اور معتدل امت بنایا ہے۔ تو گویا کہ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک اور توحید کے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعت اور سنت کے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے جھوٹ اور صحیح کے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے
حق اور باطل کے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ یہ اعتدال نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے۔ تو اعتدال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ لوگوں پر گواہ بننے سے تین طرح کی باتیں مراد لی جاتی ہیں۔ مفسرین نے تین طرح کی باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر تاکہ تم میں کا ہر ایک بعد والوں کے لیے گواہ بنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے، صحابہ بعد والوں کے لیے، اور تابعین ان کے بعد والوں کے لیے گواہ بنے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اور خیر امت کا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کیا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہی کام ہم کو دیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کی بھلائی کرنا۔ تو ہمارا کام ہی یہ ٹھہرا، لہذا ہم گواہی دینے والے ٹھہریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع سے اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو تم کیا کہو گے، کیا گواہی دو گے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا، دین کی تبلیغ کر دی۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ امت محمدیہ ان سے پہلے آنے والے انبیاء کے لیے گواہی دے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، ان کی قوم کو بھی پیش کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نوح، کیا تو نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں کہ ہاں اے رب، میں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا کہ اے لوگو، کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ نہیں اے میرے رب، ہمارے بیچ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے نوح، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو پیش کرے کہ تو نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ گواہی دے گی قرآن کی بنیاد پر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے قوم نوح کی زبان بند ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی یہ بات کہہ کر کے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم دوسری قوموں کے لیے گواہ بنو۔ تو دوسرا مطلب یہ ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ امت دوسرے انبیاء کے لیے گواہ بننے والی ہے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہوا، یا تیسری شہادت یہ ہے کہ یہ امت دوسروں کے لیے بھی گواہ ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے یہ امت اگر دوسروں کے لیے گواہی دے تو ویسے ہی وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ایک جنازے کو دیکھا تو اس کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کی برائی بیان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، یعنی تم نے جو کہا ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ایک کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ۔ تو شہادت دینے کا یہ تین مفہوم ہوا۔ ایک یہ کہ اس امت محمدیہ بعد والے پہلے لوگوں
کے لیے گواہ بنیں گے کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کر دی تھی۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ امت محمدیہ پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے لیے گواہ بنے گی۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت اپنے آپس میں لوگوں کے لیے گواہی دینے والی بنے گی، جیسا کہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ صحابہ کرام کا گزر ہوا ایک جنازے سے، تو انہوں نے اس کی تعریف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا، صحابہ نے اس کی برائی بیان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے وہ چیز واجب ہو گئی، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ بہرکیف اس آیت کریمہ میں جو سب سے اہم بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امت وسط سے مراد درمیانی امت نہیں ہے، ضلالت اور گمراہی کے بیچ کا راستہ نہیں ہے، یا سنت اور بدعت کے بیچ کا راستہ نہیں ہے، شرک اور توحید کے بیچ کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مفہوم یہ ہے جیسے دو غلط راستوں کے بیچ کا صحیح راستہ، جیسے ایک طرف لوگ دنیا داری میں لگے ہوں، ایک طرف لوگ دینداری میں لگے ہوں اور دینداری کے نام پر جنگلوں میں چلے جائیں، ان کے بیچ کا راستہ اسلام اعتدال کا راستہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہے اعتدال۔ تو اعتدال کا غلط مفہوم جو سماج میں رائج ہے اس کی تائید ہمارا دین نہیں کرتا۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔